میرے ایک پسماندہ ضلع کرک سے تعلق ہے، خیبر پختونخوا کا، یہ جنوبی اضلاع میں شمار ہوتا ہے، اور ابتدائی تعلیم بھی کرک سے ہی کی، لیکن میٹریکولیشن کے بعد پھر باہر نکل آئے۔ آپ کے شہر کے قریب رسال پور میں کالج تھا، نثار شہید، پھر میں یونیورسٹی آف پشاور گریجویشن کی ہے، اس کے بعد گومل یونیورسٹی کا مزہ لیا، جو میری زندگی کا سب سے بہترین ایکسپیرینس تھا۔ واقعات تو بہت زیادہ ہیں، میں خود سپورٹس لور بالکل نہیں رہا، میری شروع سے ایکٹیویزم میں دلچسپی رہی تھی، اسٹوڈنٹ بھی تھا تو بھی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور سب سے جو سپورٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو گومل یونیورسٹی کے لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے، آپ کے ایک پرانے ساتھی علی اکبر خیبر ٹی وی میں ہوتے تھے، آج کل پشاور میں بیورو چیف ہیں ایک نجی چینل کے، تو انہوں نے مجھے کہا آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے آ جائیں۔ بہرحال میں فیلڈنگ کے لیے کھڑا ہوا تو مخالف کھلاڑی نے چھکا مارا اور میں باؤنڈری پہ تھا، میں نے ایک ہاتھ اوپر کیا تو قدرتی طور پہ وہ بال میرے ہاتھ میں آ گئی، اور سب تالیاں کر رہے تھے کہ یار نام تو بہت بڑا کھلاڑی ہے، حالانکہ وہ قدرتی طور پر وہ میرے سے کیچ ہو گئی۔ دس از دی اونلی انٹرسٹنگ ایونٹ اسپورٹس کے حوالے سے، باقی آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ بچپن کی کوئی دوستی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ بچے ہوتے ہیں، آپ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، پھر ایک بڑا فیز گزرتا ہے۔ میرے خیال سے سب سے جو اچھی دوستی ہے وہ میچورٹی کے ایج کی ہے، کہ جس میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ فلاں دوست میرا کتنے پانی میں ہے، کتنی کیپیسٹی ہے۔ تو بچپن کے دوستوں میں سے ایسا کوئی نہیں جس کے ساتھ میں ابھی ان ٹچ ہوں، ہاں کچھ ہیں گاؤں کے لیول کے، لیکن چونکہ بڑا گیپ آ جاتا ہے، ان کی ایجوکیشن کی کنٹینیوٹی نہیں ہوئی ہماری، ہم آگے گئے، ہم نے آپ جیسے نئے لوگوں کو تلاش کیا، آپ جیسے لوگ ملے، بہت سارے ایسے دوست جو یونیورسٹی کے لیول کے تھے، میرے خیال سے وہی اچھے دوست ہیں۔ تو بچپن کے دوست ہاں گپ شپ ہوتی ہے، لیکن ایز سچ ہماری مینٹیلٹی کے مطابق ہو، ہمارے معیار کے مطابق ہو، ایسے بڑے کم ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پسماندہ علاقہ ہے، کوئی سروس کی طرف نکل جاتا ہے، نوکری کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو بچپن کے دوست تھے، ہاں میں بچپن کی یادیں تو ہوتی ہیں، لیکن ایز سچ وہ دوست جو بچپن میں تھے اور آج ہیں، ایسا میری قسمت میں نہیں ملے۔ ہمارے کالج کے زمانے میں پھر ہاسٹل میں آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے خرچنے کو، تو ہمارے دوست تھے ماشاءاللہ، سب اچھے تھے، کنٹریبیوشن کر لیتے تھے۔ ایڈمیشن پہ تو مجھے کوئی ایز سچ مسئلہ نہیں ہوا، گھر سے بھی پیسے ملتے تھے۔ پھر اگین وہی بات ہوتی ہے کہ ہماری خواہشیں بھی لیمیٹڈ تھی، ان اے سینس کہ اب اگر مجھے سپوز کرے، ہر بندہ کہتا ہے ایک خاص کیریئر پر آ کے کہ اس کو سب سے اچھی گاڑی چاہیے، تو ہماری خواہش نہیں تھی گاڑی کی، ہماری خواہش تھی کہ نفیس کے دہی بلے کھائیں۔ ڈی آئی خان میں ایک چائے کا ہوٹل ہوتا تھا، چائے خانہ، جس میں پرانے زمانے کے گانے لگے ہوتے تھے، اس کو انجوائے کرنا، اور سب سے بڑی عیاشی ہوتی تھی گومل یونیورسٹی تک ٹیکسی اسپیشل کرانا۔ 120 روپے لیتے تھے، اور مجھے اسٹل یاد ہے کہ ہم ارگو کرتے تھے نہیں 100 روپے دیں گے، اور وہ 120 روپے کرایہ ہوتا تھا، تو خرچے بہرحال پورے ہوتے تھے، اللہ پہ توکل تھا، اور اگین چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھی، پوری ہوئی جاتی تھی۔ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، پری میڈیکل کا۔ پاکستان اگین ایک پسماندہ ملک ہے، ہمارے بڑوں نے یہی سنا ہے کہ بیٹا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، یا بڑا سی ایس پی آفیسر ہو۔ میرے خیال سے یہ لیول ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں۔ تو پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میری جو انٹیوشن تھی، میری جو انر خواہش تھی، وہ لٹریچر کی طرف میرا دیان بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے الیکٹیو انگلش کیا، ڈبل انگلش بولتے تھے، اور اس کے ساتھ لا لیا ایز سیکنڈری سبجیکٹ۔ پھر ماسٹر کی طرف جب میں جا رہا تھا تو میرا ایڈمیشن LLB میں ہو گیا تھا اور MA انگلش میں ہو گیا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ یہ دونوں ڈسپلنز پاکستان میں بڑی پرانی ہو چکی ہیں، وی شوڈ ڈو سم تھنگ نیو۔ تو اس وقت
عراق وار تھا اور ہم ٹی وی دیکھتے تھے. پاکستان میں ایک ہی پرائیویٹ چینل ہوتا تھا, ہم اسٹڈی روم میں دیکھتے ہوتے تھے. میری خواہش تھی کہ میں جرنلزم میں جاؤں اور یہی میرا پیشن تھا, اور میں جرنلزم میں آیا. میں نے ایڈمیشن لیا. محسن داوڑ ہمارے ساتھی ہیں جو سابقہ ایم این اے رہے ہیں, علی وزیر اگین سابقہ ایم این اے, یہ ہمارے سیشن فیلوز تھے. حالانکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایل ایل بی کریں. میں نے کہا نہیں, میں جرنلزم میں جانا چاہتا ہوں, 3 سال ہے. میں پروفیشنل لائف میں جانا چاہتا ہوں, 2 سال ہیں جرنلزم میں گزر جائیں گے. تو وہی ہوا, اور جرنلزم کی جیسے میں نے ڈگری لی, میں اسلام آباد آیا اور اپنی صحافتی کیریئر کا آغاز کیا. 2004 میں جیسی مجھے ڈگری ملی, میرا امتحان ماسٹرز کا فائنل ہوا, میں سیدھا اسلام آباد آیا اپنے دوستوں کے ساتھ, اور یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ آپ روزنامہ پاکستان میں کام کریں. میں جب اسلام آباد آیا تو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یوتھ ہاسٹل تھا پارے میں, اس میں 2-4 دن ٹھہرے, ایک اور دوست کے ساتھ ٹھہرے. میں کہتا ہوں کہ پاکستانی بالعموم اور پشتون بالخصوص ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. ایک نیا شہر تھا میرے لیے, اور جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. نئے کیریئر کا آغاز کیا. کہا گیا کہ آپ تو 2 سال کام کریں گے, اس کے بعد تنخواہ لیں گے. پھر میں نے پوچھا اگر میں نے صحافتی کرنی ہے تو پاکستان کے سب سے بڑے اور آزاد میڈیا چینل سے شروعات کرتے ہیں. میں نے پاکستان اخبار چھوڑ کے سیدھا آیا ہوں ڈان میں. میں نے انٹرویو دیا. ضیاء الدین صاحب مرحوم ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. میں نے کہا میرا پیشن ہے. انہوں نے مجھے انگریزی کا ایک ٹیسٹ میرا لیا. شروع سے میری انگریزی ٹھیک تھی, بیک گراؤنڈ میرا اچھا تھا. 2-4 اور بھی بندے آئے تھے اس دن, تو میں نے وہ ٹیسٹ ٹاپ کر دیا اور میری کاپی ضیاء صاحب کو بڑی پسند آئی. پھر میں نے وہاں سے شروعات کی. پھر جب 1 سال تقریباً میں نے کام کیا تو 2005 میں زلزلہ آیا, 2005 کا زلزلہ. اس میں میں بالاکوٹ گیا, اور اس وقت انٹرنیٹ بھی اتنا عام نہیں تھا. پھر بھی مجھے کچھ دوستوں کی ہیلپ لے کے فارن میڈیا والے آئے تھے, تو میں ادھر سے سٹوریز دیتا تھا. میں نے ادھر دیکھا کہ ہم بالاکوٹ پہ تو توجہ دے رہے تھے, لیکن آگے بالاکوٹ جب آپ مانسیرا کی طرف جاتے ہیں تو ایک پل ہے, وہ پل کہ ٹوٹا ہوا تھا, تو وہاں سے آگے جو ریلیف گوڈز تھے, ٹرکس تھے, وہ جا ہی نہیں رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی ہم تو بالاکوٹ کر رہے ہیں, آگے بڑا مسئلہ ہے. دیٹ اسٹوری ایکچولی چینج دی کورس آف رپورٹنگ. اور لوگ پھر آگے کشمیر کی طرف گئے کہ نہیں بھائی صرف بالاکوٹ نہیں ہے, آگے بھی بڑے لوگ افیکٹڈ ہیں. تو پھر ضیاء صاحب نے کہا کہ آپ کی سٹوری مجھے بڑی پسند آئی ہے اور آپ اچھا کام کرتے ہیں, آپ کا نیوز سینس بھی اچھا ہے, آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں. تو تب سے پھر میں 2014 تک, 2004 سے 2014 تک میں ریگولرلی ڈان کے ساتھ. اس کے بعد میں نے کہا میں ذرا سوئچ اوور کر لوں. ایک ہی ادارہ ہے تو ایک ہی ادارے میں کب تک رہنا ہے. میں پھر ایک اپرچونٹی ملی نیشن اخبار میں چیف رپورٹر کی. میں وہاں گیا, 2 سال ادھر گزارے. پریس گیلری کور کرتا تھا میں پارلیمنٹ سے, اور بڑی پسند آتی تھی پریس گیلری میری. رمیزہ نظامی کو ٹویٹ کرتی تھی, میں کوئی خبر ڈھونڈ ہی لے آتا تھا اس سے. اس کے بعد میں نے کہا پھر پرنٹ میڈیا بہت ہو گیا, چلیں براڈ کاسٹ میڈیا کی طرف نکلتے. پھر میں آیا ڈان ٹی وی کی طرف, 2-2.5 سال وہاں گزارے, اور اس کے بعد میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک ٹوٹلی نئے ادارے میں. پاکستان میں انکریج کرنے والے لوگ بہت کم ہیں, ڈسکریج کرنے والے بہت زیادہ ہیں. خود وہ لوگ جو فیل ہو چکے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نعیم بھی فیل ہو جائے گا, حالانکہ ایسے نہیں ہے. ہر بندہ اپنے اینگل سے پوچھتا ہے. بڑے لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ یہ کام نہیں کر سکتے, یہ بڑا مشکل کام ہے. ان لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے جن کو میں استاذ مانتا ہوں, جنہوں نے کہا کہ نہیں, پاکستان میں جرنلزم کرنا مشکل کام نہیں ہے, برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور وہی بات ہے کہ مجھے پھر برداشت کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوا. اسلام آباد میں بیٹھ کے صحافت کرنا بڑا ایزی کام ہے. سیاستدان نے کیا بولا, آپ کیمرہ سمیت چلے گئے, سیاستدان کی پریس کانفرنس کی.
پاکستان میں سب سے مشکل ترین صحافت ہے انویسٹیگیشن. انویسٹیگیٹو جرنلزم کافی کم ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ اگین لگے ہوئے ہیں بڑے ان اسائنمنٹس میں جن کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں رپورٹنگ 90% نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی. 10% رپورٹنگ ہو رہی ہے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرائبل ایریا میں کیا ہو رہا ہے، جس کو ہم نے نام سنا تھا ایمبیڈڈ جرنلزم. بس آپ بتائیں، ایک ادارہ بتایا، آپ یہاں صحافیوں کا قافلہ جائے اور انہی کی لائن کے مطابق ہو، تو انڈیپینڈنٹ جرنلزم تو ہو نہیں رہی. کسی کو نہیں پتہ کہ کے پی کے کیا ڈائنامکس ہیں. لاہور میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لاہور کے اینگل سے پورے پاکستان کو سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پاکستان از فیڈریشن، یہاں پر 4-5 مختلف سویلائزیشنز رہ رہی ہیں. ہم جس طرح سے سوچتے ہیں شاید پنجاب کا بندہ نہ سوچے، پنجاب کا صحافی، یا جو کراچی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے شاید اس کو پنجاب کے ڈائنامکس کا نہیں پتہ. اس چیز کا تھوڑا فقدان ہے، اور ہم نے ابھی تک صحیح معنوں میں جرنلزم نہیں کی. یہی چیئر لفٹ پسی ہوئی ہے، ایک ڈرامائی انداز کی صحافت ہو رہی ہے، کوئی سیریس جرنلزم نہیں ہو رہی. 2020 میں میں نے زرعی ترقیاتی بینک کو سینئر وائس پریزیڈنٹ جوائن کیا. حالانکہ میری تو جو 16, 17, 18 سال ہیں وہ تو جرنلزم میں تھے. تو مجھے پھر وہی استاذوں والی بات سامنے آ گئی کہ پاکستان میں جرنلزم برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور ہمارے اندر یہ تھا کہ ہم ان ایریاز کو ٹچ کرتے تھے جس کو باقی لوگ نہیں ٹچ کرتے تھے. ڈسکریجمنٹ ہوتی تھی اپنے آفس کی جانب سے بھی، ٹی وی چینلز کی جانب سے، کہ نہیں یہ لائن نہیں ہے. تو جب یہ لائن نہیں ہے تو پھر جرنلزم تو نہیں ہے. بہت ساری سٹوریز میں دیتا تھا جو بڑی کریٹیکل ہوتی تھی، لیکن مجھے ہیڈ آفس سے فون آتا تھا، نہیں اس کو نہیں چلا سکتے، پالیسی نہیں ہے. تو کیا جرنلزم کو بھی پالیسی کی ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہی سیڈ اور شی سیڈ کی جرنلزم کریں، اس سے اچھا ہے کہ پھر کوئی سرکاری نوکری ڈھونڈ لیں. تو اب میں ہی سیڈ اور شی سیڈ اور پازیٹیو جرنلزم کر رہا ہوں. بڑا خوش ہوں، تنخواہ بھی ہے، خدمت بھی کر رہے ہیں لوگوں کی، یہ بھی نہیں ہے، بڑے سارے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اس ملک کے سیکٹرز کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ پھر خیال آیا کہ اب پاکستان میں آزاد جرنلزم کا کوئی سکوپ نہیں ہے. سکوپ بہت بڑا ہے، لیکن کوئی الاؤ ہی نہیں کر رہا. دوستوں میں بیٹھنا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے میرا. میں کوئی ہائیکنگ بھی سچ نہیں کرتا، ہاں دوست کرتے ہوں تو میں کر لیتا ہوں. بہرحال اپنے ہم خیال دوستوں میں بیٹھنا یہی میرا مشغلہ ہے اور یہی میری پریارٹی ہوتی ہے. گانے بہت زیادہ مجھے پشتو کے گانے بڑے پسند ہیں، اور اردو کے بڑے اچھے گانے ہیں پسند ہیں، لیکن یہ محبوب اور عاشقی والے گانے نہیں پسند. ملی نغمے، ملی گانے جو میری ثقافت پہ بات کرے، جو میری سوسائٹی کے زوال پہ بات کرے، وہ پسند ہوتے ہیں. ینگ جنریشن کو اپنی مرضی پہ چھوڑنا چاہیے. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہماری جنریشن کو لائن دیتے ہیں، میرے خیال سے بہت زیادہ ہم اپنے سو کالڈ بزرگوں کی لائن لے کے چلتے آ رہے ہیں. ینگ جنریشن کو اس ڈسپلن میں کام کرنا چاہیے جن کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے. کسی کو فائن آرٹ میں ہے، انجینئرنگ میں جا سکتا ہے، بے شک. لٹریچر کی بڑی ضرورت ہے پاکستان میں، خصوصی طور پر اس ریجن میں. لٹریچر کے ساتھ ہسٹری کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. ہر اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں کس قوم سے میرا تعلق ہے، میں جس دھرتی پہ رہ رہا ہوں اس کی تاریخ کیا ہے، میرے بڑوں کے کیا نام ہے، میرے بڑوں کے کیا کارنامے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یورپ میں کسی بڑی شخصیت کو، شیکسپیئر کو ڈھونڈتے پھریں. ہمارے ہاں خوشحال خان خٹک جیسے شیکسپیئر ہیں، بڑی ذات ہے. رحمان بابا ہے، حمزہ شنواری ہے، بہت سارے نام ہیں ہمارے اپنے ہیروز کے. خان عبدالغفار خان ہے. پھر آپ جائیں جب اس کو پڑھ لیں تو پھر پنجاب سائڈ سے شروع کریں، رنجیت سنگھ کیا تھے. سندھ سے شروع کریں، کتنے بڑے بڑے ہستیاں گزری ہیں. اس کے بعد پھر یہ جائیں اور یورپ اور لیٹن امریکہ، افریقہ کے شخصیات کا ذکر کریں. لیکن میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں اپنی ہسٹری کے بارے میں معلوم کرنا ہے،
ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا بیس کیا ہے، ہم ہیں کون، ہمارے بڑے کس چیز میں سپیریئر تھے، جو ہمارے آئیڈیلز ہیں، تاکہ ہم وہ راستہ اپنا لیں۔ ان کے یعنی جس بندے کو اپنی ذات کا نہیں پتہ اور وہ کسی اور کے بارے میں جانے گا تو وہ کسی اور کے بارے میں بھی نہیں جان پائے گا، اپنے بارے میں تو چونکہ اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔